الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کی مخلوق ہونے کے باوجود درختوں اور پتھروں کی تصاویر بنانا۔ سوال کیا گیا ہے عمارتوں وغیرہ دوسری غیر متحرک اشیاء کی تصویر بنانا کیوں جائز ہے، حالانکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق میں شامل ہوتی ہیں، اور پھر فرمانے باری تعالیٰ ہے اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری مخلوق کی طرح کی کوئی چیز پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ گندم یا جو کا دانہ پیدا کر کے دکھائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں غیر متحرک اشیاء کی مثال کیوں دی ہے اور پرندوں یا لوگوں کی مثال کیوں نہیں دی؟ مجھے خدشہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ غیر متحرک اشیاء کی تصاویر بنانا بھی جائز نہیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ جمہور علماء کرام کے ہاں درخت اور عمارتوں وغیرہ یا دوسری اشیاء جن میں روح نہیں ان کی تصاویر بنانا جائز ہے، اور انہوں نے اس پر کئی ایک احادیث سے استدلال کیا ہے، جن میں سے چند ایک سماعت کیجیے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے صحیح بخاری اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی تو روز قیامت اسے اس میں روح ڈالنے کا مکلف بنایا جائے گا، اور وہ اس میں روح نہیں ڈال سکے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 5963، صحیح مسلم حدیث نمبر 2110۔ چنانچہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اس حدیث میں تصویر سے مراد اس چیز کی تصویر کشی منع ہے جس میں روح ہو، اور اس مفہوم کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے درخت وغیرہ یا اس طرح کی دوسری اشیاء جن میں روح نہیں ان کی تصاویر بنانے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سعید بن ابی الحسن سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے ابو عباس، میں ایسا انسان ہوں جس کی معیشت کا انحصار ہاتھ سے اشیاء تیار کرنا ہے، اور میں یہ تصاویر تیار کرتا ہوں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہنے لگے، میں تو تجھے وہی حدیث بیان کروں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بھی کوئی تصویر بنائی تو اللہ اسے عذاب دے گا، حتیٰ کہ وہ شخص اس میں روح ڈال دے، اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہیں ڈال سکے گا۔ تو وہ شخص بہت شدید کانپنے لگا اور ڈر گیا، حتیٰ کہ اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما اسے کہنے لگے، تیرے لیے ہلاکت ہو، اگر تو یہی کام کرنا چاہتا ہے تو ان درختوں وغیرہ اور ہر اس چیز کی تصویر بنا سکتے ہو جس میں روح نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2225، صحیح مسلم حدیث نمبر 2110، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تصاویر بنانے والوں کو روز قیامت عذاب دیا جائے گا، حتیٰ کہ انہیں کہا جائے گا کہ تم نے جو کچھ بنایا ہے اسے زندہ کرو۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس گھر میں تصاویر ہوں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5181، صحیح مسلم حدیث نمبر 2108۔ تو یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ عذاب کا تعلق اس سے ہے جس میں روح کے تعلق سے زندگی آتی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے زندہ کرو جسے تم نے پیدا کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان وہ گندم کا دانہ یا جو کا دانہ پیدا کر کے دکھائیں، اس سے مراد عاجز ہو جانا ہے، کیونکہ چاہے وہ شکلیں بنا بھی لیں جو ان دانوں اور نباتات کے مشابہ ہوں، لیکن یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ ان میں ان نباتات جیسی خاصیتیں پیدا کر سکیں۔ تو جب مخلوق ایک ایسا دانہ بنانے سے عاجز ہے جو اللہ کے پیدا کردہ دانے کے خصائص کے مشابہ ہو، تو وہ جو تصاویر اور مجسمے بناتے ہیں ان میں روح ڈالنے سے تو وہ اور بھی زیادہ عاجز ہوں گے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ حدیث میں جو بیان ہوا ہے اس سے مقصود وہ نہیں جس کی طرف فوراً ذہن جاتا ہے کہ دانوں اور درخت اور بغیر روح والی اشیاء کی تصویر بنانا بھی حرام ہے، بلکہ اس سے مقصود عاجز ہونا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 23354۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔